وہ دن جب ایک انسان نے کہا، میں جنت بنا کر دکھاؤں گا۔ ہاں، اگر تاریخ کے صفحات بول سکتے تو وہ ایک چیخ بن کر یہ جملہ دہراتے، جب انسان اپنی حد بھول جائے تو زمین اس کے لیے قبر بن جاتی ہے۔ یہ کوئی معمولی دن نہیں تھا، یہ وہ دن تھا جب ایک انسان نے زبان سے وہ بات نکالی جو صرف شیطان کے دل میں پلتی ہے۔ وہ دن جب غرور نے عقل کو قتل کیا، طاقت نے سچ کو رون ڈالا، اور ایک بادشاہ نے خدا بننے کا خواب دیکھ لیا۔ اس بادشاہ کا نام شداد تھا۔ شداد کوئی فقیر نہیں تھا، کوئی عام حکمران نہیں تھا، کوئی کمزور انسان نہیں تھا۔ وہ اپنے وقت کا سب سے طاقتور فرمانروا تھا۔ اس کی سلطنت اتنی وسیع تھی کہ افق اس کی حدوں کو چھو کر تھک جاتا تھا۔ اس کے خزانوں کی چمک سے آنکھیں چندھیا جاتی تھیں، اس کے لشکروں کی گرج سے زمین لرز جاتی تھی، اور اس کے ایک اشارے پر زندگیاں مٹ جایا کرتی تھی۔ لیکن طاقت جب شکر سے خالی ہو جائے تو وہ عبادت نہیں، بغاوت بن جاتی ہے۔ شداد نے جنت کے قصے سنے تھے، اس نے آسمانی کتابوں میں لکھی ہوئی وہ آیات بھی سنی تھی جن میں وعدہ کیا گیا تھا کہ نیک لوگوں کے لیے ایسی جنت ہے جس کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا۔ دودھ اور شہد کی نہریں، سونے کے محلات، دائمی سکون اور کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی۔ یہ سب سن کر اس کے دل میں ایمان پیدا نہیں ہوا، اس کے دل میں حسد پیدا ہوا۔ وہ سوچنے لگا، اگر خدا جنت بنا سکتا ہے تو میں کیوں نہیں؟ اگر جنت حسن کا نام ہے تو میرے پاس حسن کے تمام وسائل موجود ہیں۔ اگر جنت طاقت کا اظہار ہے تو مجھ سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ یہ سوچ آہستہ آہستہ ایک خطرناک یقین میں بدل گئی۔ ایک دن شداد اپنے عظیم دربار میں بیٹھا تھا۔ دربار ایسا تھا جیسے انسان نے زمین پر آسمان اتار دیا ہو۔ ستون سونے کے تھے، چھتوں پر چاندی جڑی تھی، دیواروں میں ہیرے اور یاقوت چمک رہے تھے۔ دربار میں علماء بھی تھے، فلسفی بھی، معمار بھی، سپاہی بھی اور چاپلوس بھی۔ شداد نے سب پر نگاہ ڈالی اور بولا، تم سب جنت کا ذکر کرتے ہو، میں آج اعلان کرتا ہوں کہ میں اسی دنیا میں جنت بنا کر دکھاؤں گا۔ ایسی جنت جسے دیکھ کر لوگ آسمان والی جنت کو بھول جائیں گے۔ یہ الفاظ سن کر فضا منجمد ہو گئی۔ کسی کے ہونٹ کانپے، کسی کے دل نے گواہی دی کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، مگر کسی کی زبان میں طاقت نہیں تھی کہ سچ کہہ سکے۔ چاپلوسوں نے تالیاں بجائیں، کمزور خاموش رہے، اور سچ دب کر رہ گیا۔ اسی دن شداد نے حکم جاری کیا، دنیا کے ہر کونے سے سونا، چاندی، قیمتی پتھر، نایاب لکڑیاں اور خوشبوئیں جمع کی جائیں۔ بہترین معمار بلائے جائیں، وہ جو پہاڑ تراش سکتے ہو، وہ جو زمین کو نقشوں میں بدل سکتے ہو۔ زمین کا ایک عظیم خطہ منتخب کیا گیا۔ شداد نے کہا، یہ وہ جگہ ہوگی جہاں میری جنت بنے گا۔ یہاں قدم رکھنے والا خود کو خدا کے قریب سمجھے گا۔ کام شروع ہوا۔ ہزاروں مزدور دن رات جھونک دیے گئے۔ ان کے ہاتھوں میں چھالے تھے، آنکھوں میں نیند نہیں تھی اور دلوں میں خوف تھا۔ لیکن شداد کو ان کے درد سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے صرف ایک چیز چاہیے تھی، کمال۔ اینٹیں سونے کی بنی، ستون چاندی کے، دیواروں میں زمرد اور یاقوت جڑے گئے، نہریں کھودی گئیں جن میں دودھ، شہد اور صاف پانی بہتا تھا۔ باغات ایسے لگائے گئے کہ ہر موسم میں پھل موجود ہوں۔ پرندے پالے گئے جو ہر وقت خوشی کے گیت گائیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا، مگر یہ حسن اللہ کی رضا سے نہیں، غرور کی بنیاد پر کھڑا تھا۔ شداد خود نگرانی کرتا، کہیں ذرا سی کمی نظر آتی تو غضبناک ہو جاتا، کہتا، یہ جنت ہے، اس میں کمی گناہ ہے۔ کچھ نیک دل لوگ ڈرتے ڈرتے اسے سمجھانے آئے۔ انہوں نے کہا، اے بادشاہ، اصل جنت اللہ کے اختیار میں ہے، انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔
शद्दाद हंसा, एक ऐसा कहकहा जो अक्ल के जनाजे पर पढ़ा जाता है। उसने कहा, अगर खुदा ने आसमान में जन्नत बनाई है तो मैं जमीन पर बना रहा हूँ। देखते हैं कौन बेहतर है। ये अल्फाज जमीन ने भी सुने, आसमान ने भी सुने और फरिश्तों ने भी सुने। साल गुजर गए। आखिर वो दिन आ गया जब शद्दाद की जन्नत मुकम्मल हो गई। दरवाजे ऐसे चमक रहे थे जैसे रोशनी खुद उनसे जन्म ले रही हो। फिजा खुशबू से भरी थी, हर चीज कामिल लगती थी। शद्दाद ने ऐलान किया, आज मैं अपनी जन्नत में दाखिल हूँगा। लोग रास्तों में खड़े थे, कुछ खौफ से कांप रहे थे, कुछ हैरत से देख रहे थे और कुछ दिल ही दिल में अल्लाह को पुकार रहे थे। जब काफिला जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा तो शद्दाद ने रुककर एक नजर डाली। उसकी आंखों में गुरूर था, होठों पर मुस्कुराहट थी और दिल में ये यकीन कि वो कामयाब हो चुका है। उसने कदम आगे बढ़ाने के लिए पांव उठाया और वो नहीं जानता था कि ये कदम जन्नत में नहीं, फैसले की दहलीज पर पड़ने वाला है। यही वो लम्हा था जहां इंसान की ताकत खत्म होने वाली थी और अल्लाह की कुदरत अपना फैसला सुनाने वाली थी। ये वो लम्हा था जिसका इंतजार जमीन, आसमान और हर मखलूक कर रही थी। शद्दाद, जिसने अपनी जिंदगी की तमाम ताकत, अक्ल और दौलत को सिर्फ एक मकसद के लिए वक्फ किया था, दुनिया पर एक ऐसी जन्नत बनाने के लिए जो आसमान की जन्नत से बेहतर हो, अब इस लम्हे के सामने खड़ा था जहां इंसानी गुरूर की हुदूद एकदम सामने आ गई थीं। शद्दाद का कदम जमीन से उठा और कायनात ने सांस रोक ली। हवा जो अभी चंद लम्हे पहले फूलों की खुशबू और नहरों के बहाव से महक रही थी, अचानक रुक गई। दरख्तों की शाखें जो कभी सरसराहट से झूमती थीं, अब साकिन हो गईं। परिंदे जो खुशी के नगमे गुनगुनाते थे, खामोश हो गए। नहरें जो दूध और शहद की रवानी में बह रही थीं, जैसे जम गईं। शद्दाद ने पहली बार महसूस किया कि कुदरत की दुनिया उसके इख्तियार में नहीं, मगर गुरूर ने उसे चुप रखा और उसने दिल में सोचा, ये सब मेरी अजमत के सामने घबरा रहे हैं, ये फितरत भी मेरे सामने झुक रही है। इसी वक्त जमीन ने गहरे, धीरे मगर मुस्तकिल कराह के साथ लरजना शुरू किया। ये जलजला नहीं था, ये जमीन की आवाज थी जो कह रही थी, ये जुल्म और गुरूर बर्दाश्त से बाहर है। शद्दाद ने पीछे मुड़कर अपने लश्कर को देखा। वही हजारों सिपाही जो उसकी ताकत का मजहर थे, अब साकित खड़े थे, जैसे जिंदगी उनसे छिन गई हो। घोड़े बेजान नजर आए और जरहें सिर्फ धात के टुकड़ों की तरह चमक रही थी। इसी लम्हे आसमान की वसतों से एक ऐसी आवाज आई जिसे सुनकर शद्दाद का दिल कांप गया। ये इंसानी जबान में नहीं थी, न ये धमकी थी, न ये आवाज थी, ये अल्लाह का फैसला था। ये फैसला न सिर्फ शद्दाद बल्कि उसके गुरूर, ताकत और फख्र को भी खत्म करने वाला था। शद्दाद ने अपनी जबान खोलने की कोशिश की, मगर कोई लफ्ज अदा न हुआ। उसकी आंखों में हैरत और खौफ ने जगह ले ली। वही जन्नत जो उसने सालों की मेहनत से तामीर की थी, अब उसके सामने गैर हकीकी और खौफनाक लग रही थी। फूल बेरंग, नहरें सूख गईं, महल साकिन, ये सब कुछ लम्हों में बदल गया। शद्दाद ने दिल में एक आखिरी दुआ करने की कोशिश की, शायद अल्लाह की रहमत के लिए, मगर गुरूर ने उसे धकेल दिया कि वो अपनी ताकत पर भरोसा करे। और फिर एक लम्हे में वो सब कुछ हुआ जिसकी पेशगोई तारीख ने पहले ही कर दी थी। शद्दाद और उसका पूरा लश्कर एक ही लम्हे में, एक ही जगह, बिना किसी निशान के फना हो गया। न तलवारें चलीं, न तीर बरसे, न जंग हुई, सिर्फ अल्लाह का फैसला नाफिज हुआ। शद्दाद की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं, दिल सूख गया और उसका जिस्म जमीन में घुल गया। वो जन्नत जिसे उसने बनाने में अपनी जिंदगी झोंक दी थी, अब एक वीरान जमीन में तब्दील हो गई। बागात मुरझा गए, नहरें सूख गईं, महल रेत में दफन हो गए। हर वो चीज जो शद्दाद की ताकत और गुरूर की अलामत थी, एक लम्हे में मिट गई। वक्त ने अपना काम शुरू किया। रेत ने नक्शो निगार मिटा दिए, हवा ने खुशबू और चरागों की रोशनी को दूर कर दिया और बारिशों ने बुनियादें खोखली कर दी। साल गुजर गए, दहाइयां और सदियों में बदली और वो अजीम जन्नत एक कहानी बन गई, एक इबरत,
ایک نصیحت، ایک یاد دہانی۔ لوگ جو بعد میں وہاں سے گزرتے حیرت سے سوال کرتے، یہ کیسی زمین ہے، کہاں وہ عظمت، کہاں وہ جنت؟ بوڑھے جواب دیتے، یہ وہ زمین ہے جہاں ایک انسان نے خود کو خدا سمجھا تھا۔ شداد کی کہانی نسل در نسل منتقل ہوتی رہی۔ نبیوں نے اسے مثال کے طور پر سنایا، علماء نے ممبروں پر بیان کیا اور عقل مندوں نے کتابوں میں لکھا۔ یہ کہانی آج بھی انسانوں کو یہ سکھاتی ہے کہ طاقت، عقل اور دولت کو غرور کے لیے استعمال کرنا موت کے سوا کچھ نہیں۔ شداد کا اصل جرم یہ تھا کہ اس نے اپنی حد بھول کر خود کو خدا سمجھا۔ وہ انسان تھا، لیکن اس کی آنکھوں نے اللہ کی طاقت کو نظر انداز کیا۔ وہ بندہ تھا، لیکن اس نے مالک کو چیلنج کیا۔ اللہ نے شداد کو دولت، طاقت اور عقل دی تھی تاکہ وہ نیکی اور انصاف میں استعمال کرے۔ شداد نے انہیں غرور، ظلم اور آزمائش میں بدل دیا۔ یہی وہ فرق تھا جو اس کے انجام کو عبرتناک بناتا ہے۔ شداد کے جانے کے بعد بھی دنیا میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے جو غرور میں آ کر آسمان کو چھونے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی انسان اپنی طاقت، دولت اور عقل پر فخر کرتا ہے، اپنی حیثیت کو خدا کے برابر سمجھتا ہے، لیکن تاریخ خاموشی سے مسکرا رہی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ غرور ہمیشہ فنا کی طرف لے جاتا ہے۔ شداد کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو انسان جھک جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے، جو اکڑ جاتا ہے وہ فنا ہو جاتا ہے۔ شداد اکڑا اور فنا ہو گیا، اس کا نام باقی رہ گیا لیکن اس کی جنت نہیں، اس کا سبق باقی رہ گیا لیکن غرور فنا ہو گیا۔ یہی اللہ کا قانون ہے، طاقت آزمائش ہے، دولت امتحان ہے اور غرور ہلاکت ہے۔ ہر دور کے شداد کے لیے یہ پیغام ہے، اگر انسان اپنی حدود کو سمجھے اور اللہ کے سامنے جھکے تو وہ محفوظ رہتا ہے۔ اگر انسان غرور کرے اور حد پار کرے تو انجام ہمیشہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ یہ واقعہ آج بھی عبرت دیتا ہے۔ یہ کہانی نہ صرف شداد کی ہے بلکہ ہر اس شخص کی ہے جو غرور میں آ کر سوچتا ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ شداد کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان کی اصل طاقت اللہ کی رضا میں ہے، نہ کہ دولت، نہ لشکر، نہ عقل میں۔ جو شخص اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ جو شخص غرور اور خود پسندی میں ڈوب جاتا ہے وہ مٹ جاتا ہے۔ یہ سبق اتنا واضح ہے کہ ہر دور کے انسان کو سمجھنا چاہیے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ طاقت، عقل اور دولت صرف آزمائش ہے اور اصل زندگی اللہ کے سامنے عاجزی میں ہے۔ شداد کی کہانی ہمیشہ زندہ رہے گی۔ یہ عبرت کی علامت ہے، نصیحت کی مثال ہے اور انسانی غرور کی آخری حقیقت ہے۔ اس کی جنت ختم ہو گئی لیکن اس کا انجام ہر دل میں محفوظ ہو گیا۔